علیکم، میں امداد سمرو۔ 8 میں سے 2 جج صاحبان تو ہو گئے فارغ، سائیڈ لائن کر دیے گئے یا سائیڈ لائن ہو گئے۔ 6 کا کیا ہوگا اس پر بھی بات ہوگی، اور قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے کے بعد بڑی بڑی وکٹیں گرنے جا رہی ہیں۔ کون سی وکٹیں گریں گی، کہاں گریں گی، اس پر بھی بات ہوگی۔ مریم نواز صاحبہ نے ایک لڑائی، نئی جنگ چھیڑ دی ہے، کس کے ساتھ ان کی لڑائی ہے، اور عمران خان صاحب کی بہن نے کیوں کہا کہ ہم بکریاں نہیں ہیں، کیوں مجبور ہوئیں وہ اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ دینے پر، اتنا بڑا بیان دینے پر۔ اور بلاول بھٹو زرداری جو ایک زمانے میں کہا کرتے تھے عمران خان صاحب کے لیے کہ خان صاحب امپائر کی انگلی پسند آئی، اور امپائر کو کہتے تھے کہ تبدیلی پسند آئی، تو وہ انگلی کا ذکر کرتے کرتے اپنے لیے ایک ایسا مواد دے گئے کہ اب میمز بنیں گی۔ جس طرح ابھی تک ٹانگیں کانپے ٹانگنا، اور زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے والی صورتحال، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی احساس ہو گیا تھا۔ ان سارے معاملات پر بات ہوگی، لیکن آغاز جو ہے وہ اس نقطے سے کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کام تیز کر لیا ہوا ہے۔ ان کو احساس ہو گیا ہوا ہے کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ لاہور کا جو جلسہ تھا 21 ستمبر کا، جو کہ ظاہر ہے لوگ تو آئے تھے لیکن تماشا نہیں ہوا تھا نا، دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا، تو وہ صورتحال بنی تھی لاہور میں۔ اب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ 28 ستمبر کو راولپنڈی میں جلسہ ہوگا، اور 5 اکتوبر کو مینار پاکستان پر جلسہ ہوگا۔ راولپنڈی والے جلسے کے لیے تو تحریک انصاف نے لیاقت باغ اور بھاٹا چوک، ان دونوں میں سے ایک جگہ کے لیے اجازت کے، یا بھاٹا چوک یا لیاقت باغ، ڈپٹی کمشنر کو درخواست دے دی ہے باضابطہ تحریک انصاف نے۔ لیکن کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ شہر کے اندر تو پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، انہوں نے اپنا وہار خراب کیا، پنجابی میں کہتے ہیں اور سندھی میں کہتے ہیں پت انہوں نے اپنی خراب کر دی ہے، ساکھ خراب کر دی ہوئی ہے کہ یار یہ شرپسند لوگ ہیں، کوئی بھی ایسی بھڑکیلی بات ان کا کوئی لیڈر کرے گا اور لوگ جلاؤ گھراؤ کرنا شروع کر دیں گے، لہٰذا ان کو بکرا منڈی، مویشی منڈیوں میں بھیجیں۔ علیمہ خانم صاحبہ نے آج کہا ہے کہ جی ہمیں اب پنڈی کے اندر ہی جلسہ کریں گے، اگر اجازت نہیں دی جائے گی تو ہم احتجاج کریں گے۔ یہ بات وہی ہے جو مینار پاکستان کے لیے کہی گئی تھی 21 ستمبر کے جلسے کے لیے، کہ اگر اجازت نہیں ملے گی تو پھر ڈو اور ڈائی، مرو یا مارو، تباہی بربادی۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ ظاہر ہے اچھی چیز، پی ٹی آئی کا جو ریئیکشن تھا اس میں کوئی نامناسب ریئیکشن نہیں تھا، ان کو اجازت دی گئی تھی، کانا میں جا کر جلسہ کر لیا۔ لیکن مویشی منڈیاں میں، اس سے پہلے سنگجانی مویشی منڈیاں، تو ایک مذاق بن گیا تھا کہ یہ کیا ہے، پی ٹی آئی کو ہر بار منڈی مویشیاں میں جو ہے وہ ان کو اجازت دی جاتی ہے جلسہ کرنے کی۔ تو اس پر عمران خان کی ہمشیرہ محترمہ علیمہ خانم صاحبہ نے عمران خان سے ملاقات کے بعد گفتگو کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم کریں گے جلسہ تو اندر کریں گے شہر کے، اگر ہمیں کسی بکرا منڈی جلسہ کرنے کے لیے کہا گیا تو ہم ادھر نہیں جائیں گے، ہم کوئی بکریاں نہیں ہیں، ہم کوئی مویشی نہیں ہیں کہ ہم جلسہ جا کر وہاں کریں۔ بات تو بہت حد تک ٹھیک ہے، لیکن پولیٹیکلی بیہیو کرتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن یا نہیں، یہ سوال ہے۔ تو کہ بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، کیونکہ جو علی امین گنڈاپور جو وزیر اعلیٰ ہیں، اگر وہ لاہور میں رنگ روڈ پر کلشنکوف سے گاڑیوں کے شیشے توڑے تو معذرت کے ساتھ یہ کوئی انسانوں والی حرکت نہیں تھی۔ تو بہرحال دوسری بات انہوں نے کی کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں مزید چھین کر حکومت کو 2/3 میجورٹی دینے کا منصوبہ ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس پر عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اب یہ خدشہ بھی ان کا ہو سکتا ہے درست ہو، کیونکہ بڑا فیصلہ کیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آج۔ تحریک انصاف الیکشن کمیشن کو مکمل بے اختیار بنانا چاہتی تھی۔ الیکشن ٹریبیونل، چاہے وہ لاہور کے لیے تھا، پنجاب کے لیے تھا، چاہے وہ اسلام آباد کے لیے تھے، جتنے ٹریبیونلز تھے ان کو وہ چیلنج کر کے اپنے من مانے فیصلے لیتے رہے۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن ٹریبیونلز کا معاملہ تھا، اور اس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو اجازت دے دی کہ آپ قانون اور آئین کے مطابق جو آپ کے پاس اختیارات ہیں، آپ جا کر الیکشن ٹریبیونلز بنائیں۔ اور چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا ایک آئینی ادارہ ہے، آپ چاہیں یعنی پارلیمنٹ چاہے تو اس کو ختم کر دے، لیکن وہ کیونکہ آئینی ادارہ ہے، وجود رکھتا ہے، تو وہ اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کرے گا، اس کے کام میں کوئی اپنا وہ ناک نہیں اڑا سکتا۔
ٹانگ اڑانا اور ہے نا ناک اڑانا اور ہوتی ہے، یہ ناک اڑائی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد، الیکشن کمیشن یہ نہ کرے، الیکشن کمیشن یہ نہ کرے۔ ابھی ایک پریکٹس اینڈ پروسیجر جو ترمیمی آرڈیننس ہے اس کو بھی چیلنج کیا گیا ہے سپریم کورٹ میں۔ کل ہی منصور علی شاہ صاحب نے چٹھی لکھی تھی کہ جی مجھے منظور نہیں ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس اور اس کے تحت بننے والی جو کمیٹی ہے، تو میں تو تب تک نہیں بیٹھوں گا جب تک فل کورٹ نہیں بنتا، فل کورٹ بینچ بنے یا فل کورٹ اجلاس ہو یا منیب اختر کو بحال کیا جائے۔ تو اندازہ تھا کہ جناب ایک فرمائشی پٹیشن آئے گی تو آ گئی، سندھ ہائی کورٹ میں تو پہلے تھی، لاہور ہائی کورٹ میں پہلے پٹیشنز ڈلی گئی تھی، سپریم کورٹ میں اس طرح نہیں آئی تھی۔ تو سپریم کورٹ میں احتشام الحق ایڈوکیٹ صاحب نے پٹیشن دائر کر دی ہے، چیلنج کر دیا ہے اس آرڈیننس کو، اس آرڈیننس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ نہیں سپریم کورٹ کرے گی ایسا، ظاہر ہے۔ اب وہ پہلے بھی جو انتظامی معاملات تھے اس میں قاضی فائز صاحب اور پارلیمانی معاملات میں ٹانگ نہیں اڑا رہے تھے، ان کا ریکارڈ اب تو بالکل بھی نہیں اڑائیں گے۔ تو بہرحال تو وہ جناب یہ لے کر جاتے تھے معاملہ۔ سلمان اکرم راجہ صاحب آج ادھر تھے اپنا سپریم کورٹ میں، اور یہ جو الیکشن ٹریبیونلز کے معاملے پر اس میں ان کا اور چیف جسٹس صاحب کا مکالمہ ہوا۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا، وہ عدالتی فیصلے بتا رہے تھے کہ جی فلاں عدالتی فیصلے، تو چیف جسٹس نے کہا کہ ہم عدالتی فیصلوں پر انحصار نہیں کریں گے، آئین ہمارے سامنے موجود ہے نا، تو ملک کی سب سے بڑی عدالت کسی چھوٹی عدالت کے فیصلے کی بنیاد پر اپنا فیصلہ نہیں دے گی، ہم فیصلہ دیں گے آئین کے مطابق۔ اور آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ آئینی ادارہ ہے اور اس میں ہم مداخلت نہیں کر سکتے، الیکشن کمیشن جا کر الیکشن ٹریبیونلز بنائے۔ تو یہ ہے وہ نقطہ کہ جہاں پی ٹی آئی کو بہت پڑی ہوئی ہے، کیونکہ اب تک تحریک انصاف کے جو کہیں دوبارہ گنتی ہوئی، کہیں کچھ ہوا، تو پی ٹی آئی میرا خیال ہے 5-6 سیٹیں گنوا چکی ہوئی ہے، 5-6 سیٹیں وہ نون لیگ کو مل گئی، کوئی گجرانوالا کی تھی، کوئی میرا خیال ایک لودھراں کی تھی، اس طرح کچھ قومی اسمبلی کی، کچھ صوبہ اسمبلی کی سیٹیں پنجاب سے پی ٹی آئی لوز کر چکی ہے۔ اب ان کو اندازہ ہے، ان کو خدشہ ہے کہ بھئی اپنی تو واٹ لگ گئی، اب الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے ٹریبیونلز بنائے گا، اور ان ٹریبیونلز میں جب معاملات آئیں گے تو اگر معاملات کھلنے شروع ہوئے تو اس لیے وہ محترمہ علیمہ خانم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جو ہماری 2/3 میجورٹی جو ہے وہ جائے گی، تو مزید وکٹیں گر سکتی ہیں پی ٹی آئی کی، اور زیادہ امکان خیبر پختونخوا سے وکٹیں گرنے کا ہے۔ وہاں جو انی ڈالی گئی تھی نا، تو وہ تو بہرحال ایک تو یہ معاملہ۔ اچھا، اب دوسرا معاملہ جو مریم نواز صاحبہ کی جنگ ہے اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ ایک اور معاملہ ہے اپنا 8 ججوں والا، وہ تو امپورٹنٹ ہے نا جناب۔ اس میں دیکھیں ہوا یہ کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر آرڈیننس جو آیا، ترمیمی آرڈیننس، اس کے تحت جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے اس کے کیا ریکانسٹیٹیوٹ کیا، دوبارہ تشکیل دی ججز کمیٹی، چیف جسٹس صاحب خود، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، اور تیسرے جج جو منیب اختر صاحب تھے ان کو انہوں نے نکال کر اور اپنے اختیارات جو ان کو آرڈیننس دے رہا تھا انہوں نے جسٹس امین الدین خان صاحب کو رکن بنا دیا۔ کل 2 کیسز پر کمیٹی بیٹھی، ججز کمیٹی، منصور علی شاہ صاحب نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، اور اس میں پھر 63A کی تشریح والا جو معاملہ تھا اور آڈیو لیکس والا معاملہ، اس پر 2 بینچز بنی۔ 63A کی تشریح تو چیف جسٹس صاحب قاضی فائصہ صاحب نے اپنی سربراہی میں 5 رکنی بینچ بنایا۔ دوسرا بینچ جو آڈیو لیکس والا ہے، جس پر بندیال صاحب اپنے ہی کرتوتوں، اپنی ہی بدعمالیوں، اپنی ہی کرپشن چھپانے کے لیے اسٹے دے گئے تھے، تو اس پر بینچ بنا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں۔ منیب اختر صاحب کے لیے خبر اشفاق صاحب لاہور کے جرنلسٹ ہیں، بہت قریبی ہیں منصور علی شاہ صاحب کے بھی، اور ظاہر ہے وہ جو دوسرا یعنی عدالتوں میں گروپ ہے نا، اب ایک منصور علی شاہ صاحب کا، ایک قاضی فائصہ صاحب کا، تو جو منصور علی شاہ صاحب کا گروپ ہے اس کے قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا کہ جسٹس منیب اختر کا نئے آرڈیننس کے تحت تشکیل دی گئی ججز کمیٹی کی جانب سے بنائے گئے کسی بھی بینچ میں بیٹھنے سے انکار۔ 63A کے کیس میں جسٹس منیب اختر نے سماعت سے انکار کر دیا۔ جب تک ججز کمیٹی پرانی حالت میں بحال نہیں ہوتی، کمیٹی کا فیصلے پر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ اب یہ 8 جج صاحبان جو تصور کیا جا رہا ہے، جو سمجھا جا رہا ہے کہ مخصوص سیٹوں کا فیصلہ دینے والے 8 جج صاحبان جو ہے نا، وہ منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہیں۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے جب خود اس کمیٹی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، تو اس کے بنائی ہوئی بینچ جو ہے آڈیو لیکس کمیشن، آڈیو لیکس والا بینچ جو ہے، اس میں وہ نہیں بیٹھیں گے، کبھی امکان ہے۔
30 ستمبر کو 63A کی جو بینچ ہے وہ سماعت جب کرے گی قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں، تو اس میں منیب اختر صاحب کیونکہ اس کے رکن ہیں بیٹھیں گے اور وہ وہاں اپنا ایک لمبا چوڑا تقریر کریں گے، وجوہات بتائیں گے، خبر بنوائیں گے اور اٹھ کر چلے جائیں گے کہ جی میں نہیں سنوں گا کیونکہ کمیٹی ہی غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، کوئی بھی اس طرح کی وہ بات کر سکتے ہیں۔ تو جب تک اس کمیٹی کے آئینی اور غیر آئینی ہونے کا فیصلہ نہیں ہوتا میں نہیں بیٹھوں گا۔ یہ چیز ماضی میں قاضی فیصل صاحب کر چکے ہوئے ہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی کر چکے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال انہوں نے اس وقت حالات کچھ اور تھے، اب حالات کچھ اور ہیں۔ تو اب یہ 2 جج صاحبان تو پریکٹیکلی غیر فعال ہو جائیں گے، دونوں، سینئر پیونی جج اور ان کے بعد سینئر جج اپنا جسٹس منیب اختر صاحب۔ تو باقی 6 جو ہیں وہ کیا ان کے نقش قدم پر چلیں گے یا وہ اپنا راستہ خود بنائیں گے؟ اس میں 2 کا تو کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا راستہ خود بنا چکے ہوئے ہیں، میں نام نہیں لے رہا کیونکہ قابل احترام ہیں سارے، لیکن کیونکہ ایک واضح نظر آ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک بڑی تقسیم ہے، تو اس تقسیم میں یہ جو لڑائی ہے، کیونکہ یہ سیاسی لڑائی ہے نا، اب چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کو حکومت کی، پارلیمنٹ کی سپورٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی، ان کی بھی بہت بڑی سپورٹ ہے۔ تو جو سیاستدان ہیں اور گھاک سیاستدان پرانے، آصف زرداری، شہباز شریف، ان کی سپورٹ چیف جسٹس صاحب کے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے آرڈیننس انہوں نے ہی ڈیزائن کیا تھا، انہوں نے ہی بنایا تھا، تو آرڈیننس بنا کر منصور علی شاہ صاحب اینڈ ان کا جو سمجھا جاتا ہے کہ ان کا گروپ ہے، ان کو ایک طرح سے انہوں نے غیر فعال بنا دیا۔ اب جو ان کے منصور علی شاہ صاحب کے اور منیب اختر کے نقش قدم پر چلیں گے وہ پریکٹیکلی غیر فعال ہو جائیں گے، وہ اپنے آپ کو، کیونکہ بینچز تو اب یہی کمیٹی بنائے گی، اس سے پہلے والی پرانی کمیٹی جو بینچز ہیں وہ کنٹینیو کریں ان میں، باقی جو نئے بینچز بنے گی اس میں یہ نہیں بیٹھیں گے، تو جزوی طور پر یہ غیر فعال ہو جائیں گے۔ اور آڈیو لیکس والا ظاہر ہے منصور علی شاہ صاحب بھی پھر یہی کریں گے، کیونکہ آڈیو لیکس میں منیب اختر کی انوالومنٹ بھی ہے، وہ بھی اس میں آ رہے ہیں، اس میں متاثر ہو رہے ہیں۔ باقی تو 2 جج تو چلے گئے نا، اعجاز الحسن اور مزار اقبال نقوی بھگوڑے ہو گئے، دوڑ گئے، تو منیب اختر صاحب کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی بھی کہیں نہ کہیں انوالومنٹ ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ آپ کے ساتھ بات رکھ لیجیے۔ دوسری جو بلاول بھٹو زرداری صاحب آج سندھ ہائی کورٹ میں خطاب کر رہے تھے وکلا سے باہر سے، تو انہوں نے ایک انگریزی محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کو 1 انچ کی جگہ دیں گے تو میلوں تک چلے جائیں گے آگے، اور اس کا سندھی میں بھی کئی ورژن ہیں، سجن ڈے، سجی بات، سجی چٹ، پنجابی میں بھی ہیں کہ بھئی اگر انگلی رکھنے کی جگہ دیں گے تو پورا کا پوری جگہ مل لی جائے گی۔ بہرحال وہ بلاول بھٹو زرداری کی کچھ ایک اور نامناسب سی مثال تھی کہ انگلی دیں گے تو پھر اشارہ بھی کر دیا، تو اس پر پھر ان کو خود احساس ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں انگریزی محاورہ کہہ رہا تھا، یہ اردو میں ہو گیا، بات غلط ہو گئی، پھر اپنے سر پہ ہاتھ مار کے کہتے ہیں کہ یار اب تو میمز بنے گی اس پر۔ تو بہرحال وہ ایک دلچسپ سا ایک سین تھا بلاول بھٹو زرداری صاحب کو جو درپیش ہے۔ اب ظاہر اس میں میمز بنے گی، طرح طرح کی میمز بنے گی، اور لوگ تو ظاہر بڑے کریٹیو ہیں اس معاملات میں، تو ہو جائیں گے۔ اور ہو سکتا ہے جو محترمہ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا ہے کہ ہم کوئی بکریاں تو نہیں ہیں، تو ان کے اوپر بھی میمز بن جائیں، لوگ کاریگر ہیں، لوگ کریں گے ایسا کچھ۔ بہرحال مطلب ایک پازیٹیو چیز، ہنسی مذاق اور ہوتی ہے، کسی کو ہیومیلیٹ نہیں کرنا چاہیے، جس طرح کی مریم نواز صاحبہ کے لیے پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں، اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ اب ایک اور چیز جو ہے لڑائی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں جو لڑائی ہے نا، وہ خاموشی سے بہت آگے چلی گئی ہوئی ہے۔ جتنی کمٹمنٹ، جتنے وعدے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے لیے تھے پنجاب کے حوالے سے، وہ پورے نہیں ہوئے۔ تو گورنر صاحب بیٹھے ہیں، تو گورنر صاحب کے ذریعے پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دینے کی کوشش کی۔ 13 جو ہے وہ وی سیز پنجاب کی مختلف یونیورسٹیز کے، ان کے لیے اپنا بھیجی تھی مریم نواز صاحبہ نے سفارش، گورنر کی دستخط چاہیے ہوتے ہیں، اور گورنر صاحب نے واپس بھیج دی کہ جی مجھے منظور نہیں ہے۔ گورنر صاحب نے خود بھی انٹرویو کیے تھے سردار سلیم حیدر صاحب نے، تو ان میں سے 7 وی سیز کا براہ راست نوٹیفیکیشن کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ جی کوئی گورنر کے دستخطوں کے ہم پابند نہیں ہیں، گورنر تو صرف ایک سگنیچر کرتے ہیں، اگر وہ اعتراض کر کے واپس بھیج دیں تو پھر وہ نوٹیفائی ہو جائے۔ لیکن اس میں میرا خیال ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے کہ ایک بار اگر گورنر ریجیکٹ کرے تو دوبارہ گورنر صاحب کو بھیجا جاتا ہے، دوبارہ ریجیکٹ کرے تو پھر وہ کوئی لیجسلیشن ہو یا کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر وہ شاید اس پر عمل درآمد نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن بہرحال ابھی کیونکہ لڑائی ہے، اختیارات کی لڑائی ہے،
ایک خبر آئی اسلام آباد سے، صالح ظافر نے دی، کل سعودی کی سالگرہ تھی سعودی عرب کی، تو اس میں آصف زرداری صاحب صدر مملکت اور مریم نواز صاحبہ کا آصف زرداری کے صدر بننے کے بعد پہلی بار آمنا سامنا ہوا، پہلی بار ٹاکرا ہوا. تو زرداری صاحب نے ہلکے پھلکے ان کو انداز میں لائٹر نوٹ پر ذرا مریم نواز صاحبہ کے ساتھ گفتگو بھی کی اور ان کو کہا کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو، بہت دبلی پتلی ہو گئی ہو، کپڑے بہت خوبصورت پہنتی ہو آپ، اس طرح کی باتیں ہوئیں. لیکن وہ پہلی بار ملاقات تھی. تو صدر زرداری جب بھی لاہور آئے تو مریم نواز صاحبہ ان کو کرٹسی کال بھی نہیں کرتی، ان کو ریسیو بھی نہیں کرتی، کرٹسی کال بھی نہیں کرتی. تو لڑائی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر جو چل رہی ہے وہ آنے والے دنوں میں یہ جو آئینی اصلاحات کا معاملہ جو حل ہو جائے گا تو یہ لڑائی آپ کو بہت آگے تک جاتی ہوئی نظر آئے گی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.